علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، عزاداران امام حسن مجتبی، آج کی مجلس 749 ہجری یا ایک قول کے مطابق 50 ہجری، اس وقت 49 ہجری میں جمعرات کا دن تھا، آج یہاں منگل کا دن ہے، 2 دن کے فاصلے سے شہادت امام حسن مجتبی واقع ہوئی اور اعلام مذہب علماء حقہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تہذیب میں لکھا، کفعمی صاحب نے اپنی کتاب میں بلد الامین میں اسے ذکر کیا، شیخ مفید علیہ الرحمہ نے الارشاد میں ذکر کیا، شیخ صدوق و علامہ مجلسی جیسے بزرگان نے سب نے ذکر کیا، شیخ عباس قمی جو ہمارے آخری محدث گزرے ہیں چند 50-60 سال قبل، انہوں نے اپنی کتاب سفینۃ البحار میں انوار البہیہ میں معتبر ترین قول جو شہادت امام حسن مجتبی میں ذکر کیا ہے وہ 7 سفر ہے، 28 سفر کی روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ شہادت امام حسن مجتبی میں ابھی لوگ سن کے چونکتے ہیں، لیکن حقیقت امر یہی ہے، اور میں نے اتنے سارے علماء کے نام اسی لیے لیے تاکہ آپ رجوع کر سکیں، بعد میں پوچھ سکیں بھئی مولوی نے حوالے کے ساتھ بات کی تھی، کیا ہے چکر کیا ہے۔ نقصان خطیب کا بھی ہوتا ہے، نقصان سننے والے کا بھی ہوتا ہے۔ 28 سفر کو 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ کے مصائب ہوتے ہیں۔ قبلہ آپ نے تابوت مولا حسن مجتبی کا نکلے گا، آپ نے جو ہے ایسا کرنا ہے کہ رسول اللہ کے بھی مصائب ہو جائے، یہ خطیب کے لیے واقعی ٹینشن ہے، اور امام حسن مجتبی کے بھی مصائب ہو جائے، دونوں کا ذکر ملا کے کر دیجیے گا۔ اب ایک مجلس میں 2 معصوموں کی شہادت، اس کو مکمل طریقے سے پڑھنا یقین جانی کم سے کم 40 منٹ چاہیے کہ دونوں کی شہادت کو ٹھیک سے پڑھا جائے۔ 15 منٹ میں ہو ہی نہیں سکتا، اس میں آپ جو سامع ہے آپ کا بھی حق مارا جاتا ہے، جو پڑھنے والا ہے وہ بھی بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے کہ میں کیسے پڑھوں، کہاں کی بات کہاں چھوڑوں، کیا کروں۔ اور جو مرثیہ پڑھنے والے بیٹھے مسلم مدوی صاحب، ان سے دونوں مرثیہ پڑھوا لیجئے، یہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے کہ واقعاً مشکل ترین کام ہے دونوں کو جوڑ کے پڑھ دینا، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جی ہم نے تھوڑا سا بھی حق ادا کیا۔ لہذا شیخ عبد الکریم حائری علی اللہ مقامہ باقاعدہ قوم مقدس میں بھی میں قوم میں ہی تھا، تو وہاں تو 5 سفر سے امام حسن مجتبی کا 6 روزہ مجالس شروع ہو چکا ہے۔ مسجد اعظم میں، حرم میں، چاروں طرف امام حسن مجتبی کے بینر اور فلیگ لگے ہوئے دیکھے، اور تمام مراجع مقدس جو قوم میں موجود ہیں سب کی بیرونیوں میں جو مجلس ہو رہی ہے وہ شہادت ہے امام حسن مجتبی کی۔ 7 سفر کے آغا وحید خراسانی کے گھر میں مجلس، 7 سفر امام حسن مجتبی۔ اب یہاں کچھ لوگوں کو جو ہے اس کراچی شہر میں جوش اٹھا کہ ہم جو ہے اس دن ساری قوم سے ہٹ کے ایک منفرد کام کریں گے۔ وہ کام کیا کریں گے کہ ہم ولادت منائیں گے امام موسیٰ کاظم کی، فلاں کیلنڈر میں، پتہ نہیں فلاں تاریخ میں، فلاں کتاب میں، فلاں حدیث کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے۔ عقل اگر خدا کسی سے چھین لے تو پھر وہ اس بدبختی کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو نعمت عقل سے سرفراز کیا اور اسے کہا ادھر آ جا، عقل نے اطاعت کی، واپس چلی جا، عقل واپس چلی گئی، اقبل فاقبل، ادبر فادبر، آ جاؤ، عقل آ گئی، واپس چلی جاؤ، عقل چلی گئی۔ تو عقل میں اطاعت کا، اطاعت الہی کا وہ مادہ تھا، یہ اطاعت الہی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے جو اللہ کے عقل کو عطا کی ہے۔ اب اللہ نے اس عقل کو ہم سب کو دیا، تقسیم کر دیا، جس کو جتنی یہ نعمت مل گئی استفادہ کرنا اس کے اوپر ہے، کس نے زنگ لگایا اور کس نے استفادہ کیا۔ جس نے عقل سے استفادہ کیا اس نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھا کہ اگر میرے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو، اگر میرے گھر میں ایک خوشی اس طریقے سے آئے کہ 7 سفر کو بیٹے کی ولادت ہو جائے اور اسی دن باپ کا جنازہ یا ماں کا جنازہ پڑا ہو، تو بتائیے عقل کیا کہتی ہے، کرنا کیا چاہیے۔ جب غم اور خوشی میں ٹکراؤ ہو، جسے اللہ نے عقل دی ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے مبارکباد نہیں چاہیے، مجھے آنسو بہانے دو۔ تو یہاں بھی بیٹے کا اگر خوشی کا مرحلہ ہے، اگر وہ روایت مان لی جائے وہ روایت ضعیف ہے، دوسری طرف باپ کا جنازہ پڑا ہے، تمہارے پاس عقل موجود ہے، فیصلہ کرو، رونا چاہیے یا خوشی منانی چاہیے۔ جسے اللہ نے عقل دی ہے وہ فوراً فیصلہ کرے گا کہ نہیں، یہ غم کا موقع ہے، ہمیں اس مقام پر غم منانا چاہیے۔ یہ تمید صرف اس لیے عرض کی تاکہ میں اور آپ امام حسن مجتبی کے ذکر میں بھی آگے بڑھیں۔ ایک خطیب نے، 2 خطیب نے، کئی خطبہ کے خواب میں آ کر، عارف بھائی خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، آپ نے اس مجلس کا انعقاد کیا، کئی خطبہ کے خواب میں آ کر جناب سیدہ نے فرمایا اے فلاں اے فلاں اے فلاں اے فلاں، کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے، صرف حسین میرا بیٹا ہے؟ کیا جواب ہے اس کا؟ یہ سوال آپ سے بھی ہوگا، تم حسین پر اتنا رو، جناب سیدہ سوال کریں کہ حسن میرا بیٹا نہیں ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے روگردانی کرے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، سورہ مبارکہ طٰہٰ۔ جس نے ذکر الہی سے روگردانی کی، اللہ نے قرآن میں کہا میں اس کو حشر کے میدان میں اندھا لے کر آؤں گا۔
میجورٹی حشر کے میدان میں وہ ہوگی جو اندھی ہوگی، میجورٹی، کیونکہ سب ذکر الہی سے روگردان ہے، ہر ایک نے ذکر الہی سے روگردانی کی ہے۔ حدیث معتبر مستند یہ ہے کہ جس نے فرش عزا پہ بیٹھ کر حسن کے نام پر آنسو بہایا، جب سارے اندھے ہوں گے یہ بینا آنکھوں کے ساتھ حشر کے میدان میں وارد ہوں گے۔ پل صراط کے بارے میں آپ سنیے روایت، جب مجلسیں ہوتی ہیں سال ثواب کی، معاد پہ گفتگو ہوتی ہے، قبر کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، وہاں پل صراط کیسا ہوگا، اس کی سختی کیا ہوگی، تیزی کیا ہوگی، حدت کیا ہوگی، شدت کیا ہوگی، وہی قول معصوم حدیث معتبر ہے، جو حسن کے نام پہ آنسو بہانے والا ہوگا وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی گزری ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ میں پل صراط پہ چھڑا کب، گزرا کب۔ یہ کس چیز کا کمال ہے، یہ ثمر کس چیز کا ہے؟ یہ حسن مجتبیٰ کے نام پر آنسو بہانے۔ اب اگر ہم نے پہلے ہی تقسیم کر دینا ہمارے لیے ممکن ہوتا، اور ہم لوگ اس نقطے کی طرف توجہ کرتے کہ 7 سفر شہادت امام حسین مجتبیٰ، آپ دیکھ لیجئے اس شہر میں کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں اور کہاں پر کتنے لوگ بیٹھے، محفل مرتضیٰ شہر کا ایک بڑا مجمع یہاں ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کی تعداد بتا رہی ہے کہ لوگ ابھی تک اس روایت سے کما حقہ آشنا نہیں ہے۔ وہ الگ ہے جو جشن منا رہے ہیں، جو ولادت منا رہے ہیں، ان کی کیٹیگری وہ الگ ہے، وہ بھی یہاں موجود ہے، جو باقاعدہ گھر پہ جشن بھی رکھ رہے ہیں۔ بلکہ ایک مولوی نے کام کیا کہ باقاعدہ سارے کالے بدن ہٹا کے پھول پتیاں لگا کے بولا ہم 7 سفر کو جشن منائیں گے۔ پھر جا کے ان مولوی صاحب کو اسی کراچی شہر میں سمجھایا گیا کہ بھائی ہوش کے ناخن لو، انسان بن جاؤ، یہ غم کے مہینے ہیں۔ نبی نے فرمایا، علی نے فرمایا، ان کی ساری اولاد نے فرمایا، کالا کپڑا اترے گا 9 ربیع الاول کو، خلاص 9 ربیع الاول سے پہلے کالا کپڑا اتارنے کی بات نہ کرو۔ 9 ربیع الاول کے ناموں میں سے ایک نام یہی ہے، یوم نزع السواد، کالے کپڑے اتارنے کا دن۔ جب 9 ربیع الاول کالے کپڑے اتارنے کا دن ہے تو 7 سفر کو کیسے اتار دیے؟ 7 سفر کو کیسے غم کو بیچ میں ایک بریک لگا دی؟ یہ بریک کہاں سے لگائی؟ جبکہ معتبر ترین روایات ہے کہ 7 سفر میں شہادت امام حسن مجتبیٰ، حسن مجتبیٰ کا جتنا ذکر ہوگا آپ کو معلوم ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم حسن مجتبیٰ کے حق میں خطبہ پڑھنے والے سب ظالم ہیں، سب ظلم کرتے ہیں، نہ کوئی فضائل پڑھتا ہے، نہ کوئی معجزات پڑھتا ہے، نہ کوئی اخلاقی نصائح بیان کرتا ہے۔ عبادت ہم لوگ پڑھتے ہیں امام زین العابدین کی، واللہ العلی العظیم۔ آپ اگر امام حسن مجتبیٰ کی عبادت پڑھنے بیٹھ جائیں، میں چیلنج کرتا ہوں رتی برابر فرق نظر نہیں آئے گا۔ زین العابدین بھی اگر کسی کی عبادت پہ ناز کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو حسن مجتبیٰ کی عبادت پہ ناز کرتے ہیں۔ اور پڑھ رہے حسن ما کان اعبد من حسن، حسن سے زیادہ عبادت گزار زمانے میں کوئی تھا نہیں، قول معصوم۔ وہ جو جملے امام زین العابدین کے پڑھتے ہیں پہلے مولا حسن مجتبیٰ کے لیے کہ جب وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پورے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ فرزند رسول آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیسے ہو گیا؟ کہ سزاوار یہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں اور وضو کر رہا ہوں تو اس کے سامنے میرا رنگ زرد پڑ جائے، سزاوار یہ ہے۔ یہ جملہ زین العابدین کی سیرت میں سلام اللہ علیہ بعد میں نظر آئے گا، پہلے حسن مجتبیٰ کی سیرت، جس نے اپنا سارا مال تقسیم کیا کس کے ساتھ؟ خدا کی راہ میں تقسیم کیا، لیکن خدمت خلق لوگوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر جوتیاں ہیں تو اس کا بھی آدھا حصہ دے دیا، ایک جوتی اس کو بھی آدھا کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ میں نے کوئی چیز پوری رکھ لی ہو، پورا آدھا مال اپنی زندگی کا جتنا حساب کتاب تھا سب کو آدھا کر کے راہ خدا میں دے دیا۔ 25 حج اس نے کیے ہیں، اس میں سے کئی حج ایسے جو ننگے پاؤں ہیں، قافلے پہ سامان جا رہے ہیں اونٹوں کے اوپر، اور حسن مجتبیٰ پیدل جا رہے ہیں۔ یہ کس کو درس دے رہے ہیں؟ یہ کسے سکھا رہے ہیں؟ یہ کون سی امت ہے جو حسن مجتبیٰ سے درس خیر لینے کو تیار نہیں ہے؟ جس کا دسترخوان بچھتا ہے تو غریب و امیر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، جو مدینے کی گلیوں میں بھی اگر چل رہا ہے تو مسلسل علم بانٹ رہا ہے، فضل بانٹ رہا ہے، خیر بانٹ رہا ہے، جو اگر اچھا لباس پہنے تو معجزہ ہے، بوسیدہ لباس پہنے تو بھی معجزہ ہے، جس کی کوئی کیفیت حالت اعجاز سے خالی نظر نہیں آئے گی، جو آتے جاتے لوگوں کے مسئلے حل کر رہا ہے۔ مدینے کی گلی میں نکلے خچر پر سوار تھے، خچر اس زمانے کی فاخر ترین اور بہترین سواری ہے، ساتھ میں پروٹوکول جاؤ غشم خدم لوگ موجود ہیں، محافظ موجود ہیں، بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، سب ساتھ چل رہے ہیں، یعنی ایسے جیسے کوئی بادشاہ وقت اپنے حرم سے اپنے گھر سے نکلا ہو۔ راستے میں روڈ پر خاک پر سڑک پر جو ایک یہودی لیٹا ہوا تھا، اس نے دیکھا بھائی حسن مجتبیٰ آ رہے ہیں، اس پروٹوکول کے ساتھ، اس جاؤ غشم کے ساتھ، اس رعب اور اس دبدبے کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا، خچر کی مہار کو پکڑ لیا۔ توجہ چاہوں گا بڑی، یہ مدینے کی گلیوں میں علم بٹ رہا ہے، اور یہ ہمارے جملے نہیں، یہ
ابن حجر اسقلانی کے جملے ہیں. وہ ایک روایت آ گئی تھی کہیں سے، اب یہ بھی محدثوں کی بدماشیاں ہیں جنہوں نے آل محمد کی شان کو کم کرنے کے لیے ان کے بچوں کے بارے میں ایسے واقعات گڑھ دیے کہ میں اور آپ بھی بیوقوف بن کے معجزہ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی اصل کوئی نہیں ہے. بڑے قصیدے آپ لوگوں نے پڑھے، بڑی منقبت سے پڑھی، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ بنو امیہ کے فریب کا شکار ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آپ کے کسی محدث نے، کسی معتبر عالم نے ان واقعات کو اپنی حدیث کی کتاب میں جگہ دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور آپ صلی اللہ اتنے عقل مند ہے کہ آپ اس پر کہتے ہیں نعرہ حیدری، نعرہ لگاؤ. اس کا ایک حصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ صدقے کی کھجوریں حسن مجتبیٰ نے جو ہے بچپنے کا عالم کمسنی کا، امامت کا دور شروع نہیں ہوا ہے، اٹھا کے جو ہے اپنے منہ میں رکھ لی تو رسول اللہ نے منع کیا. یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ہمارے محدثین نے بھی کہیں نقل کرتی ہوگی. تو رسول نے کہا کہ حسن بیٹے یہ صدقے کی کھجوریں اپنے منہ میں نہ رکھو، یہ ہم آل محمد پر حرام ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ ابن حجر اسقلانی سنی عالم ہے اور متعصب عالم ہے، یعنی جس نے صواعق محرقہ لکھی ہے، شیعوں کے خلاف کتاب لکھی ہے پوری. شیعوں کے اوپر وہ بجلی اس نے چمکائی ہے کہ جو ہے شیعوں کو جلا کر راکھ کر دے. کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، مؤلف کا نام ہے ابن حجر اسقلانی. ابن حجر اسقلانی جیسا متعصب عالم یہ لکھ رہا ہے کہ یہ روایت کہ حسن نے صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، پھر نبی نے کہا کہ بیٹے مت کھاؤ، یہ صدقہ ہے، یہ ہم پر حرام ہے، یہ شان حسن کے خلاف ہے. کیونکہ حسن اس نبی کے بیٹے کا نام ہے جو گہوارے میں لیٹ کر اللہ کی لوح محفوظ کا مطالعہ کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پوری توجہ کیجئے گا، جہاں دشمن یہ نقل کر رہا ہے کہ حسن مجتبیٰ کی عظمت کیا ہے کہ وہ اپنے گہوارے میں کمسنی میں لیٹ کر اللہ کی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. حسن مجتبیٰ پر اعتراض تو ممکن نہیں ہے. یہ بھی ایک مظلومیت کا پہلو ہے کہ سب نے اعتراض کیا. جو معصوم ہے جسے اللہ نے معصوم بنایا، یہ مظلومیت کا پہلو شاید کسی اور امام کی زندگی میں ایسے نظر نہیں آئے گا جیسے امام حسن مجتبیٰ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ اپنوں نے بھی اعتراض کیا، غیروں نے تو کیا ہی کیا، اپنوں نے بھی اعتراض کیا. ہر چیز پہ اعتراض، چھوٹی چھوٹی بات پہ اعتراض، بدترین طریقے سے اعتراض. لیکن وہ جو علم بانٹنے والا ہے، جو اللہ محفوظ کا مطالعہ کرنے والا ہے، وہ جب مدینہ کی گلی میں جا رہا تھا، یہودی دوڑتا ہوا آیا. اس نے خچر کی مہار کو تھاما اور کہنے لگا قال جدکا، آپ کے نانا نے کہا تھا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. دیکھیے گا کہ خیرات علم حسن مجتبیٰ کیسے تقسیم کرتے ہیں. آپ کے نانا نے کہا تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ، کہ دنیا مومن کے لیے زندان ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کی جنت ہے. انت المؤمن وانا الکافر. آپ مومن ہیں نا، میں کافر ہوں، میں خاک پہ پڑا ہوں، آپ اس عالیشان سواری پہ، اس جاہ وشم، اس جاہ خدم، اس پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں. اعتراض تھا رسول پر، عمل تھا حسن کا، رسالت کو بھی بچانا تھا، امامت کو بھی بچانا تھا، اور رستے سے گزر رہے، تقریر کی گنجائش نہیں ہے. بہت توجہ چاہوں گا، میں نے بات کو سمیٹا ہے. آپ کے نانا نے کہا تھا، بھئی نانا جو کہیں گے، نانا معصوم، بچے اس پر عمل نہ کریں تو غیر کہاں سے عمل کریں گے. آپ کے نانا نے کہا تھا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ایسا قید خانہ ہوتا ہے؟ یہ جہاں حسم، یہ پروٹوکول، اتنی اعلیٰ سواری، اور کافر کے لیے جنت ہے. ادھر میں خاک پہ پڑھو، کہاں کی جنت بھائی؟ اعتراض رسالت پر بھی ہوا اور عمل امامت پر. جملے کو بدل دوں، قول رسالت پر، عمل امامت پر. اب رسالت کی زبان کی عصمت کو بچانا ہے اور امامت کے عمل کی عصمت کو بچانا ہے. بچانا لفظوں کے ذریعے ہے. حسن مجتبیٰ نے ایک جملہ کہا کہ لو رأیت ما اعد اللہ لی من الجنہ لقلت انی فی السجن. اگر تو نے دیکھ لیا کہ حسن کس جنت کا سردار ہے، کون سی جنت حسن کے قدموں میں پڑی ہے، تجھے معلوم ہو جائے گا یہ زندان ہے. وَلَوْ رَأَيْتَ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ، اور اگر تو نے وہ جہنم دیکھ لی جہاں خدا نے تجھے پھینکنا ہے تو تجھے معلوم ہو جائے گا یہ خاک بھی تیرے لیے جنت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضور ایک جملے کے ذریعے سے کتنی چیزیں بچائیں. رسالت کی، زبان کی عصمت کی گواہی بھی دے دی، عمل امامت بھی بتا دیا. تم تو جانتے ہی نہیں، تمہیں نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ آخرت کا پتہ ہے، نہ کنیکشن ان دونوں کا معلوم ہے، نہ ہماری حیثیت کا معلوم. حسن مجتبیٰ جس بہشت بری کے سردار ہیں، اگر تم نے وہ دیکھ لی
تو تمہیں یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب حسن کے لیے زندان لگیں گی، اور یہ واقع امر ہے، حقیقت یہی ہے۔ اور یہ صرف امام حسن مجتبیٰ کے لیے نہیں ہے، حدیث رسول مومن کے لیے ہے، اور مومن میں دنیا کے سارے مومن آتے ہیں۔ مومن کو اگر ساری کائنات سونے چاندی میں بھی تبدیل کر کے دے دی جائے تب بھی وہ قید میں ہے، توجہ کیجئے گا، تب بھی وہ اصل جنت وہاں پر ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک اگر آپ حدیث کو، ایک اس حدیث کے ٹکڑے کو سمجھ لیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والا ہے اس دنیا میں، جب وہ قبر سے نکلے گا تو رسول اکرم اس سے ہاتھ ملانے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لائیے روایت دکھائیے، ایسی کوئی روایت دکھائیے۔ کیا ہے دنیا میں کیا رکھا ہے بھائی؟ قید خانہ ہے، واقعاً قید خانہ ہے۔ آپ کو کروڑوں اربوں خربوں مل جائیں، آپ مجھے اس روایت کا نعم البدل لا کے دکھا دیجیے۔ رسول اللہ جس سے کائنات کے سارے انبیاء مصافحہ کرنے کے لیے تڑپے، وہ رسول زائر حسین کے احترام میں قبر کے باہر کھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ واقعاً جنت وہاں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں رکھا، واقعاً یہاں جہنم ہے، واقعاً یہاں مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ واقعاً جب احساس ہوگا کہ وہاں کیا ہے، اسی لیے امیر کائنات نے، رسول اکرم نے، ہر معصوم نے فرمایا مضمون یہی ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ سب سے بڑی جو برائی مومن کے لیے ہے، جب وہ پیسے سے محبت کرتا ہے تو بچاتا ہے۔ یار مولا حسن کے لیے ایک مجلس کر لیں گے نا، 28 کو 7 کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کی محبت نے یہاں پہنچا دیا کہ 2 کی جگہ 1 مجلس کا سوچتے ہیں، مجبور ہوا، جنت کھو دی، اسی کو تو قید خانہ کہتے ہیں۔ یہی تو زندان ہے، یہی تو بدبختی ہے۔ یہ بدبختی کا وہ زندان ہے جس میں یہ دنیا کی محبت میں جب گرفتار ہوتا ہے تو جنت ہی بھول بیٹھتا ہے۔ یہاں جنت یہی ہے، امیر کی محبت ہے، اولاد امیر کی محبت ہے، اس کے علاوہ جنت کچھ نہیں۔ امام حسین پہ پیسہ خرچ کرنے میں کنجوسی کر چو، شرم نہیں آتی؟ امام حسین کا رزق کھا کے انہی کو بھلا دیا، یہ تو قید خانہ ہے، یہ تو بدبختی کی زندان ہے۔ جنت وہاں ہے۔ تم اس دنیا کو اپنی جنت بنانے میں لگے ہو تو اپنے ایمان میں شک کرو۔ جس کا سارا ہم و غم یہ ہے کہ میری دنیا سنور جائے، لیکن جس کا ہم و غم یہاں نہیں ہے، جس کا ہم و غم وہاں ہے، کہاں؟ آخرت میں۔ اس کو پھر دنیا کی کوئی پرواہ۔ حسین ابن علی پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو واپس بھی انہوں نے کرنا ہے۔ ہم دنیا کے چند اچھے لوگ، خاندانی اقدار پہ عمل کرنے والے لوگ، ہمارے ساتھ اگر کوئی اچھا کرے، ہم کسی کا حساب، وہ تو کریم باپ کا کریم بیٹا، کریم بھائی کا کریم بھائی، کسی کا حساب رکھے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بزنس کرنا ہے، بزنس اس دنیا میں، بزنس بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا میں بزنس، قید خانے کے اندر بزنس۔ مولانا نے فرمایا اگر کوئی زائر، ابھی سفر کا مہینہ ہے، 40 پہ لوگ جا رہے ہیں زیارتوں پہ، امام حسن مجتبیٰ کے چھوٹے بھائی امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ خوش ہوں گے۔ چھٹے امام نے فرمایا جو میرے کسی زائر کو آمادہ کرے زیارت کے لیے، آمادہ کرے یعنی کیا؟ 4 پیسے پکڑا دیے، یا پیسے کی شارٹیج، یہ کیسز بہت سارے کراچی میں تو بہت میں جانتا ہوں، سچے لوگ، شریف لوگ، کربلا زیارت پہ جانا ہے، مطلب 2 لاکھ کا خرچ ہے تو 1,80,000 ہے، 20,000 نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صادق امام، قرآن ناطق امام، کشاف حقائق امام، اس کی زبان سے جو نکلے بس وہی قرآن ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جد غریب حسین کی زیارت کے لیے 1 درہم دو گے، آخرت کو چھوڑو، آخرت میں ہم کیا کریں گے؟ اسی دنیا میں جعفر صادق کا وعدہ ہے، ملٹیپلائی بائی 1000 کر کے ریٹرن کروں گا یہاں پہ۔ 1 روپیہ دو گے، 1000 یہاں کا وعدہ ہے کہ اس دنیا میں تمہیں کتنا ملے گا؟ آخرت میں جو جنت ملے گی، آخرت میں جو نبی مصافحہ کریں گے، وہ جو آخرت ہے، وہ جو دائمی ہے، جو فانی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ہم لوگ اتنے بڑے احمق ہیں کہ یہ والا بزنس بھی کرنے کو تیار، کیس سامنے آ جاتا ہے سوچتے رہ جاتے، یہ بیوقوف ہے، واقعا احمق ہے جو سامنے آنے کے بعد کہ فلاں مومن محتاج ہے، ضرورت ہے، جیب میں پیسہ بھی ہے، دے بھی سکتا ہے، ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے، ہماری پرائورٹیز میں نہیں ہے یہ بات، ہم کسی اور چکر میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ وہ احمق ہیں، ظاہر امام حسین جا رہے ہیں، پیسے کی ضرورت ہے، ہماری حماقت کا عالم یہ ہے، غریب ڈھونڈو، جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، جو بھوکو مر رہا ہو، میں اس کو 1000 روپے دوں گا، اس ظاہر امام حسین کو 100 روپے بھی نہیں دوں گا، 100 روپے دو، ملٹیپلائی پہ 1000 کر دو، لاکھ روپے تو امام جعفر ویسے ہی واپس کر دیں گے۔ مینٹلٹی دیکھیں آپ، مجھے نہیں معلوم یہ کون سی مجلسوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، کون سی دروس سے استفادہ کرتے ہیں جن کی مینٹلٹی یہ ہے، نہیں یہ تو کربلا جا رہا ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ خرچ کر کے جا رہے ہیں، اس کو کیوں دیں؟ ایک حدیث مجھے دکھائیے کسی امام نے کہا ہو کہ غریب کی مدد کرو، بیوہ کی مدد کرو، ہم تمہیں 1 کے بدلے 1000 یہاں دیں گے، آخرت کا حساب الگ ہے، نہیں ملے گی، چیلنج کرتا ہوں۔ امام حسین کی زیارت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن اس دنیا میں گرفتار ہوتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے، گیا کام۔ حب الدنیا رأس کل
مجلس امام حسین کے لیے بجٹ چیک کر رہا ہے، تجارت بجانے کے لیے بجٹ چیک کر رہا ہے۔ دوسرے 25 مقامات ہیں جہاں پہ کوئی بجٹ چیک، یہ آپ کا کراچی شہر ہے، میری بیگم بھی مجلس سے پڑھتی ہے۔ محرم آنے سے پہلے استقبال محرم کی مجالس میں نالائق ترین ذاکرائیں آ کے درس دیتی ہے کہ جی آپ لوگ مجلسوں میں زیادہ ٹائم نہیں لگائیے گا، زیادہ مجلسوں میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا ہے، امیر المومنین نے فرمایا، جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد بہترین شوہرداری ہے۔ تو آپ نے شوہر کی خدمت کرنی ہے، آپ نے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، آپ نے گھر میں جھاڑو پوچھا کرنا ہے، آپ لوگ مجلس حسین میں نہیں جائیں۔ یار یہ درس تم لوگ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے، جب بیوی اٹھ کے 15 دن کے لیے میکے چلی جاتی ہے، وہاں کیوں نہیں دیتے؟ یہ مجلس حسین میں تمہیں کیوں موت آتی ہے بھائی؟ اپنے مختلف قسم کی جن جلسوں کا، جن ریلیوں کا، جن کانفرنسز کا، چار آنے کا واللہ العلی العظیم کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں گھنٹوں جب یہ عورت برباد کر رہی ہوتی ہے تب تمہیں ہوش کیوں نہیں آتا؟ ادھر نام حسین آیا، ادھر نام حسن آیا، تمہاری ساری تبلیغ یہاں شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے قید خانہ، اور یہ ہے دنیا کی محبت جو ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس دنیا کی محبت کو اپنے وجود سے نکالو، پاک و پاکیزہ ہو جاؤ، صبر کرو آلام اور مصائب پر، صبر کرو ہر غم پر، ہر غصے پر۔ بہشت بری تمہاری منتظر ہے، آزاداران حسین تمہارے وہاں پر منتظر ہے۔ حسن مجتبیٰ کی محبت میں قدم اٹھاؤ، دیکھو حسین بھی خوش ہو کر تمہیں دعا دیں گے۔ جو مجلسیں کرنے والے ان کی خدمت میں نقطہ عرض کر رہا ہوں، بس بات کو سمیٹ لو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ کم سے کم آپ 2 مجلسیں 3 مجلسیں امام حسن مجتبیٰ کے لیے لازمی رکھی، جس کو اللہ نے استطاعت دی۔ نبی اکرم نے یاد دلایا ہے ایک نہیں کئی مقامات پر کہ حسن کی مصیبت کیا ہے، حسن کا غم کیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ولادت امام حسین پر گریہ ہوا ہے، اسی طریقے سے کوئی عید جس کی نسبت حسن و حسین دونوں سے ہے، اس پر بھی نبی نے امام حسن کے لیے بھی گریہ کیا، امام حسین کے لیے۔ آپ نے جو ہے واقعہ سنا ہے مشہور و معروف، انا خیاط الحسنین والا، رضوان روایت معروف ہے، حدیث معتبر ہے کہ جو رضوان جنا ہے وہ جنت سے کپڑے لے کر آیا، کپڑے لے کر آیا، جب کپڑے جو ہے نہیں تھے حسن و حسین کے پاس، یہ عالم غربت تھا دنیا میں، یہ ہمارے معصومین ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، یہ ہمارے آقا و مولا ہیں۔ آ گیا رضوان، سیدہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، رضوان درزی بن کے آ گیا۔ پوری توجہ چاہوں گا، رضوان جو کپڑے لایا وہ کپڑے تھے سفید، ان کا رنگ کیا تھا؟ سفید۔ حسن اور حسین نے کہا کہ نانا مدینے کے سارے بچے رنگ برنگی کپڑے پہننے ہوئے، ہم سفید لباس پہنے، ہمیں بھی ان بچوں کی طرح رنگ برنگی لباس چاہیے۔ جبرائیل امی فوراً بہشت بری حوض کوثر کا پانی لیے اور ایک برتن لیے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں یہ حوض کوثر کا پانی اس برتن میں ڈال کے کپڑوں پہ ڈالوں گا، جو رنگ یہ بچے چاہیں گے ویسا ہی رنگ ہو جائے گا۔ امام حسن مجتبیٰ نے جو رنگ چاہا، جبرائیل نے پانی ڈالنا شروع کیا، اور نبی جو ہے وہ کپڑا رگڑ رہے تھے، جس طرح وہ قصار یعنی کپڑے رنگنے والا کیسے کپڑا رنگتے ہیں دیکھا ہوگا، اب تو ختم ہو گیا سلسلہ، ہم نے دیکھا ہے کپڑے رنگتے وقت وہ لوگ رگڑتے ہیں کپڑے کو تاکہ اچھے سے رنگ چڑھ بھی جائے اور کوئی دوسری چیزیں تو وہ نکل بھی جائے۔ تو نبی نے کپڑے رگڑنا شروع کیے، جبرائیل نے پانی، حسن مجتبیٰ کے لباس کا رنگ پورا ہرا ہو گیا۔ حسین نے کہا نانا اب میرا لباس پورا لباس سرخ ہو گیا۔ بلک بلک کر جبرائیل رویا، بلک بلک کر رسول روئے۔ گریہ کس بات کا؟ یہ کیسا گریہ ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ بچوں نے لباس کا رنگ نہیں چنا، یہ شہادت کا رنگ چنا ہے۔ دکھائیے کوئی ایک ایسا امام 12 اماموں کے اندر جس کے گھر والوں نے جب اس کے بستر پہ نگاہ ڈالی ہو، واہ حسن سبز قبا، پورا بدن سر سے لے کر پیروں تک ہرا ہے، مکمل ہرا ہے۔ کوئی ایسا امام؟ رسول گریہ کرتے رہے۔ امالی صدوق میں روایت موجود ہے، امیر المومنین سامنے ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، ایک ران پہ حسن ہے، ایک ران پہ حسین ہے۔ روایت بڑی عجیب روایت ہے۔ علی کو دیکھا روئے، سیدہ کو دیکھا روئے، حسن کو دیکھا روئے، حسین کو دیکھا روئے۔ یا رسول اللہ ما یبکیک، امیر نے پوچھا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ یا علی من ضربتک علی القرن، مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی شقی تمہارے سر پہ تلوار مارے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میرے سر پہ تلوار لے گی اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ اب یہ جو مصیبت نبی نے ذکر کی سیدہ کی، یہ علی کو پھر رلائے گی۔ آپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟
نبی نے کہا امالی صدوق، فرمایا وَمِن لَطْمِ فاطمہ خدہا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ کوئی میری بیٹی کے منہ پہ تماچا مارے گا۔ رک کے جملہ سننا، یہاں پر حسن مجتبیٰ کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت یہ ہے جس بچے نے اپنی ماں کو گلی میں تماچا کھاتے ہوئے دیکھا، اس کا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ ساری زندگی مدینے کی اس گلی سے گزرتے ہوئے رویا، یہی وہ گلی ہے جس میں میری ماں کو تماچا مارا۔ بڑی مصیبت ہے۔ یا رسول اللہ، آپ حسن کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِالسَّمِّ وَمِن طَعْنِهِ عَلَى الْفَخِذِ، ایک تو اسے زہر سے شہید کیا جائے گا، اور ایک دوسری چیز مجھے یاد آ رہی ہے، یہ جو مجلسیں رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ 23 رجب یاد کر لیجئے، نوٹ، 23 رجب کو یہ واقعہ ہوا مدائن میں، یا سلمان فارسی کا روزہ ہے۔ حالت نماز میں حسن مجتبیٰ ہے، حالت نماز میں ران پہ خنجر مارا گیا، حالت نماز میں۔ اس ران پہ خنجر والے واقعے کو یاد کر کے نبی ساری زندگی روئے ہیں۔ جب حسن مجتبیٰ کو دیکھتے تھے رو کر کہتے تھے مجھے یاد آ رہا ہے کوئی شقی ران پہ خنجر مارے گا۔ ران پہ خنجر ایسا مارا، وہ خنجر زہر میں بجھا ہوا تھا۔ ایک ماہ حسن مجتبیٰ بستر سے اٹھ نہ سکے۔ جب ران پہ خنجر لگا، میرا مولا منہ کے بل زمین پہ گرا ہے، اشقیاء نے مصلی میرے مولا کے نیچے سے کھینچ لیا۔ نبی کا رونا تو بنتا ہے۔ حسین کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے یاد آ رہا ہے کربلا میں سے کیسا بھوکا اور پیاسا مارا جائے گا۔ یہ ساری زندگی نبی نے گریہ کیا ہے جن ہستیوں کے لیے، اس میں سے ایک ہستی کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کچھ جہاد ہیں جن جہاد میں حسن مجتبیٰ مظلومیت کی معراج پر ہے۔ کچھ باتیں میں کھل کے نہیں کہہ سکتا، یہ کیمرہ میرے سامنے، میں اشارہ کروں گا، آپ نے سمجھ جانا۔ یہ مصائب بھی ہے، یہ درد دل بھی ہے، یہ تاریخ بھی ہے، یہ اہل بیت کی وہ آج کی مظلومیت ہے کہ آج بھی ہم صحیح بات کھل کر بتا نہیں سکتے۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا گریہ روک دیجئے اپنا، آنسو مت بہانا، وہ کان کھول کے سننا اسد علی شاگری کیا کہہ کر گیا تھا، کیا سنا کر گیا تھا۔ حسن مجتبیٰ نے فرمایا انی اموت بالسم کما مات جدی رسول اللہ، میں زہر سے ویسے مارا جاؤں گا جیسے میرے نانا مارے گئے۔ اس مقام پر نبی اور حسن مجتبیٰ دونوں مظلومیت کی معراج پر ہیں۔ امیر المومنین کو اللہ نے زوجہ دی ہے فاطمہ زہرا جیسی، کلما نظرت الیہا ینکشف عنی جمیع الہموم۔ امیر نے فرمایا میں دنیا کے غم لے کے جب گھر آتا تھا، صرف فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا تھا، میرے سارے غم دور ہو جاتے۔ جو ساری کائنات کے غموں کو دور کرنے والا ہے، وہ فاطمہ کا چہرہ دیکھ دیکھ کر اپنے سارے غم دور کر لیتا تھا۔ حسین سید الشہداء کی بیویاں ہیں، ایک بیوی کا نام رباب ہے۔ واقع کربلا کے بعد چہلم پر جب ساری بیویاں دوبارہ کربلا پہنچی ہیں تو رباب نے سید سجاد سے اجازت مانگی، آقا و مولا مجھے اجازت دیجیے، حالانکہ وہ بیٹے لگتے ہیں لیکن امام ہیں، کہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے مدینہ واپس نہیں جانا۔ خدا رہا اس کو آپ نیگیٹو مت سمجھیے گا، میں غلط نہیں، میں توہین کی اس سے نہیں پڑھ رہا، لیکن تاریخ ہے کہ رباب کو جب مدینہ کی کچھ عورتوں نے بعد میں دیکھا تو رباب کا رنگ ماند پڑ چکا تھا، پہچانا نہیں، کہا کہ شاید کوئی کنیز ہے۔ بتائے کنیز نہیں ہے، یہ حسین کی زوجہ ہے۔ کہا اس کا رنگ ایسا کیوں ہو گئے؟ 1 سال قبر حسین پر دھوپ میں بیٹھی ہے۔ رباب سائے میں آ جاؤ، رو کر کہتی تھی ان الذی یستضاء بہ فی کربلاء قتیل غیر مدفون، میں سائے میں کیسے بیٹھوں؟ جو میرا سائبان تھا وہ کربلا میں دھوپ میں 3 دن پڑا رہا، میں سائے میں نہیں آ سکتی۔ وہ علی کی زوجہ جس کو دیکھ کر علی کے غم دور ہو جائے، یہ حسین کی زوجہ جو قبر پہ سال دھوپ پہ بیٹھی رہی، اور ایک حسن کی زوجہ جو حسن کو زہر دے رہی ہے۔
اجرکم علی اللہ بڑا سخت ہے، بڑا ہی سخت ہے۔ یہ جملہ بھی نہیں پڑھا جاتا ہے، سن لیجئے۔ جعدہ بنت اشعث لعنت اللہ علیہا، یہ ابو بکر کی سگی بھانجی تھی۔ ام فروا ابو بکر کی بہن ہے، اس کی بیٹی۔ اس نے زہر دیا دو بندوں کو گھر میں، ایک امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا، ایک امام حسن مجتبیٰ کی کنیز کو بھی زہر دیا۔ یہ بات نہیں بتائی جاتی نا، یہ بڑا مصائب کا عجیب پہلو ہے۔ کنیز کو جب زہر دیا گیا، کنیز نے ایک تشت منگوایا، الٹی کی، الٹی میں سارا زہر اگل دیا، بچ گئی، کنیز زندہ رہی، بچ گئی۔ لیکن حسن مجتبیٰ کو جو زہر ملا ہے وہ اگلا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم میں ان جملوں کا حق ادا کر پاؤں گا کہ نہیں۔ جب حسن مجتبیٰ نے تشت منگوایا، گھر والے بڑے خوش ہوئے۔ بڑے خوش ہوئے گھر والے کہ تشت منگوایا ہے، الٹی کریں گے تو زہر نکل جائے گا۔ لیکن جب حسن مجتبیٰ نے الٹا تو زہر تو نہ نکلا، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر۔ بماذا اعالج الموت، میں موت کا کیسے علاج کروں؟ حسین نے وہ تشت دیکھا، آنسو بہے، سر حسن اقدس پہ گرے۔ حسن نے آنکھیں کھولی، جملہ کہا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین تم پر 30,000 لوگ مل کر حملہ کریں گے۔ حسین میں یہاں بستر پہ لیٹا ہوں، تشت سامنے ہے، بہنیں موجود ہیں، پردے سلامت ہیں، کوئی گھر کو آگ لگانے والا نہیں ہے۔ لیکن جب تم پہ حملہ ہوگا، تم کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ظالم خیموں کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ کوئی دن عاشور کے دن کی مانند نہیں ہے۔ حسین گریہ نہ کرو، اجرکم علی اللہ۔ دق الباب ہوا، دروازہ بجا، حسین دروازے پہ، زینب ہے، تشت چھپا دو۔ تشت زینب سے دیکھا نہیں جائے گا، ختم کر دیے میں نے مسائل۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تشت نہیں دیکھا، بعض کہتے ہیں دیکھا۔ عجیب 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 جملے ہیں۔ علماء کے بقول زینب نے اپنی زندگی میں 2 تشت دیکھے۔ پہلے تشت میں حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، دوسرا تشت بڑا ہی عجیب تھا، جس میں بھائی کا کٹا سر پڑا تھا اور ظالم چھڑی سے دانتوں پہ مار رہا تھا۔ کوئی راوی رونے لگا، ارے ظالم تشت نہ مات، ارے ظالم چھڑی نہ مار، حسین کے سر پر، حسین کے دانتوں پر میں نے نبی کو بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ جب صحابی رسول سے برداشت نہ ہوا، نہ جانے زینب پر کیا گزری۔ آخری جملہ میں نے ختم کر دی۔ حسین وصیتیں شروع ہو گئی، حسین میرے بعد تم وارث ہو، میرے بعد تم امام ہو، ہر ایک کا خیال رکھنا۔ حسین جب میرا جنازہ اٹھے، تابوت بلند ہو، مجھے رسول اللہ کی زیارت کرانا، میرے جنازے کو زیارت کرانا، تاکہ میں آخری مرتبہ اپنے عہد کو تازہ کروں اپنے نانا کے ساتھ۔ اس کے بعد مجھے میری ماں کی قبر پہ لے کے جانا، جنازے کو، میرے جنازے کو اماں کی قبر کی زیارت کرانا۔ آپ تو سن رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم حسین نے کیسے سنا ہوگا۔ حسین بڑا سخت ہے، خدا کی قسم بڑا سخت ہے۔ حسین مجھے نانا کے پہلو میں نہیں دفنانا، نہیں دفنانا، مجھے لے جا کے میری دادی فاطمہ بنت اسد کے پاس قبرستان بقیع میں دفنانا۔ وصیت امام حسن جو قبر بنی ہوئی، جو ہمارے نادان لوگ ہیں تصویروں میں 4 معصومین کی قبر کے آگے فوراً فاطمہ بنت رسول لکھ دیتے، یہ وہ احمق ہے جنہوں نے تاریخ نہیں پڑھی ہے۔ بابا یہ فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، نبی کی بیٹی کی قبر چھپی ہوئی ہے، تم سے کس نے کہا کہ یہ فاطمہ بنت رسول ہے؟ فاطمہ بنت اسد دادی کے پاس دفنانا۔ حسین خبردار، محجمۃ الدم، میرے جنازے پہ ایک خون کی شیشی بھی گرنے نہ پائے۔ یہ وصیت تھی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی فتنہ نہ ہونے پائے۔ عباس کو سنبھال کر رکھنا، بنی ہاشم کے جوانوں کو قابو رکھنا۔ میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں کوئی بھی ایسا واقعہ ہو، بس زیارت کرا دینا اور دادی کے پہلو میں لے جا کے دفنا دینا۔ خدا کی قسم ایک شیشی خون کسی اور کا تو نہیں گرا، لیکن جب جنازہ آیا ہے
قبر نبی کے پاس، لعنت اللہ علیہا، خدا اس عورت پہ لعنت کرے جس عورت نے آ کے پہلا تیر چلا اور جملہ یہ کہا نحو ابنکم عنی. یہ اپنے ترجمہ اچھا ترجمہ نہیں کر سکتا، آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ تاریخ ہے. یہ اپنے لڑکے کو لے جاؤ یہاں سے، جنازے پہ جملہ کہا گیا یہ اپنے لڑکے کو نکالو یہاں سے. نحو ابنکم عنی، پہلا تیر اس ملعونہ نے چلایا. جب پہلا تیر اس نے چلایا، اس کے بعد مروان اور بنو امیہ کے لوگ 70 تیر جنازہ حسن میں پیوست ہو گئے. اب یہ خطبہ پڑھتے ہیں، انہیں پڑھنے کا حق ہے کہ ہر تابوت ایک مرتبہ آمادہ ہوتا ہے اور قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ اکیلا تابوت حسن ہے، ایک مرتبہ روانہ ہوا، دوبارہ لوٹا. تاریخ تو نہیں بتاتی لیکن یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا. بھائی اور بہن نے مل کر تیر نکالے ہوں گے. جنازہ دوبارہ آمادہ ہوا، لے کر چلے بقیع کی طرف. حسین نے خود قبر میں اتارا، لیکن جب قبر میں اتارا تو کمر پکڑ لی. بھیا میری کمر ٹوٹ گئی. ادھر حسین گرنے لگے، ایک طرف سے محمد حنفیہ نے تھاما، ایک طرف سے عباس نے تھاما. ہاں زادارو، یہ مدینہ ہے جہاں ایک بھائی کے جنازے پر گرنے والا تھا، 2 بھائیوں نے سنبھالا. لیکن وہ کربلا تھی جہاں عباس کے لاشے پر حسین نے اعلان کیا میری کمر ٹوٹ گئی، میں بیچارہ ہو گیا، کوئی سہارا دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.